میں حلف پہ کہتا ہوں کہ میں الیکشن بہت مشکل سے جیت کے آیا. آپ کو پتا ہے جو صورتحال ہے, یہ تو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے. ان کا کوئی ہے کونسلر سارے ملک میں؟ ہم الیکشن لڑے نواز شریف کے نام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں, ایسی حرکت نہیں تھی. اگر یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے نام پہ ووٹ لیا ہے, یہ ریکارڈ رکھ لیں. اگر کوئی شخص ہلکے میں کہہ دے میں سیاست سے دستبردار ہوں. میرا خیال ہے اللہ کہ اللہ تمہارا اپنا ہے, کوئی اللہ سب کا ہے. چلیں ڈرامہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق میں دے. نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. توبہ. ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا؟ یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں. معمولی کپتان میں فیل رہا ہوں ہمیشہ. میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں. ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے میری بات سنیں, اب نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے. شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی یہاں فتح کر لینا, آپ اس کے بھی بن جائیں گے. کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے, آپ وہی بن جائیں گے. ان کے بھی یہاں تو وزارت جو گلے کے سر پہ زور کے بات کر رہے ہیں. میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں شیخ رشید. یار میں تجھے بھی جانتا ہوں, چھوڑ پرے. نون کی آخری مجھے بات کہنے دیں. نون کی پوزیشن پنجاب میں 0 ہوگی. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں ایک نئی پیپلز پارٹی ہوگی. اور عمران خان کا عمران خان کی ایک سیٹ ہے, جدھر مرضی کہے گا ہم اس سے. آخری جواب دیکھیں اللہ کرے کہ شیخ رشید جیسا میں پھر سے کہتا ہوں میں کامیاب سیاستدان بنوں. میں فیل ہی رہوں, میں اصغر خان بن جاؤں لیکن ایسا سیاستدان میں مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دیکھوں گا, شرم تو نہیں آئے گی کہ ضمیر نہیں میں بیچ دیا. چودھری افتخار کو لانے کے لیے ہم لابی کرنے والے تھے. وہ خود بڑا تیز آدمی تھا, اس 2 گھنٹے لال حویلی کے باہر کھڑا رہتا تھا. افتخار چودھری ہمارے جب وہ مجھ سے بڑے کاموں کی طرف پڑ گیا تو میں نے چودھریوں کے حوالے اس کو کر دیا, پھر چودھریوں نے اپنے سے بڑے سائز کے حوالے ان کو کر دیا. اس جگہ پہنچنے کے لیے اس نے بہت بڑی لابی کی. میں اپنی اللہ کی دی ہوئی سیاسی سوچ سے یہ کہتا ہوں کہ جس خوبصورتی سے صدر مشرف نے اس ڈاکٹر قدیر کے کیس میں ملک کو بچایا ہے, اپنے ایسٹس کو بچایا ہے, ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ آ کے ٹیسٹ کرے. جو ہمارے ملکوں نے جو اسلام کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں, جو کچھ تھا ڈال کے کھاتا بھیج دیا جی کہ یہ تو جو کچھ آیا ادھر سے آیا. پریزیڈنٹ مشرف از اے مین who took such a courageous vision and futuristic decision that given an impact whole over the world. This I'm not saying that as I'm a minister. I can swear. پاکستان میں جو ٹرائنگل ہے پاور کا, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صدر مشرف جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ایک دور اندیش, سلجھا ہوا اور معاملہ فہم انسان ہے. جب پرویز مشرف کا دور تھا اور وزیر اطلاعات تھے تو ایسے سخت بیانات مذہبی حلقوں کے خلاف دیے کرتے تھے اور ایسے حملے کیا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کہ ان سے انتہائی دکھ ہوتا تھا. اور آج بھی وہ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیے جائیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے. اور علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلے جھوٹا ایک الزام اور مقدمہ بنانے والوں میں اور اس کی پریس کانفرنس کرنے والوں میں وہ خود شریک تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا ہے جس سے بہت سارے علاقے تباہ کی جاتے ہیں. نہ تو انہوں نے ہمارے سے کوئی آ کر معافی مانگی ہے, نہ یہاں آئے ہیں. ہم بھی سن ہی رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں کسی ذریعے سے معافی مانگی, لیکن ہم تک تو کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی کہ انہوں نے ہم سے معافی مانگی ہے, لال مسجد والوں سے یا جو دیگر شہداء ہیں ان سے کسی سے کوئی معافی مانگی ہے. زبانی کسی کے ذریعے مانگی ہو تو اور بات ہے, لیکن ہمارے علم میں نہیں. ان سے پورا محلہ جو تھا وہ تنگ تھا. اور اس کے علاوہ انہیں جو لایا گیا تھا تو وہ ایس پی اور ڈی ایس پی کے علم میں یہ بات موجود تھی. غازی صاحب نے ان سے فون کر کے کہا کہ ایسے یہاں پر کیسز چل رہے ہیں اور لوگ آ کے بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں, تو آپ ان پر ہاتھ ڈالیں اور آپ کچھ کریں. تو ایس پی اور ڈی ایس پی ان سب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی اس عورت کو لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ تھانے تک نہیں پہنچی ہوتی, پیچھے سے فون آ جاتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ غازی صاحب ایسا کریں کہ آپ لوگ خود کوئی ایکشن لیں. اور یہ ہے کہ انہوں نے پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جب کوئی ایکشن لیں گے تو ہمیں اوپر سے دباؤ ہوگا, ہم موقع کی کارروائی کریں گے.
تو یعنی وہ ہمیں کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ عورت، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے ہاتھ تو شیخ رشید تک ہیں، اس کے ہاتھ تو پتہ نہیں کہاں کہاں، جتنے بھی بڑے بڑے یعنی وزراء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے یہ سارے اس میں ملوث ہیں. تو ہم جو ہیں ان تک ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جب ہم ان تک ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں شیخ رشید کا فون آ جاتا ہے، ہمیں دوسرے تیسرے کا فون آ جاتا ہے کہ کیوں اس کو پکڑا ہے، اسے چھوڑ دو. تو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے. الٹا یہ کہ ہم یعنی نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں.